ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میرا پوتا ہے، اس کو اس کی ماں کسی بات پر مار رہی ہے تو مارتے مارتے اب بجائے اس کے کہ وہ مار رہی ہے تو اس سے بھاگنے کے بجائے اسی سے لپٹ رہا ہے، ماں ہی سے لپٹ رہا ہے۔ دیکھا کہ بھئی اگر کوئی کسی کو پٹائی کرے تو وہاں سے بھاگے گا نہیں، لیکن وہ بھاگ نہیں رہا ماں سے، بلکہ پھر ماں ہی سے لپٹ رہا ہے کہیں اور جانے کے بجائے۔ تو فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جانتا ہے کہ مار بھی یہ رہی ہے اور مجھے بچانے کا بھی اس کے سوا کوئی اور میرے پاس سہارا نہیں۔ اگر میں کوئی اور اگر مارتا تو میں اسی کے پاس آتا، یہ مار رہی ہے تو پھر اس سے بچنے کا سہارا بھی کہیں اور نہیں ہے سوائے اس کی آغوش کے، سوائے اس کی گود میں جانے کے، سوائے اس سے لپٹنے کے۔ تو بھائی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو عافیت سے رکھے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے یاد آیا کہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کہ بندے کو اپنے اللہ کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کم سے کم جیسا بچے کو ماں سے تعلق ہوتا ہے، کہ مار بھی ہو رہی ہے اور لپٹ بھی اسی سے رہا ہے۔ تو اگر کوئی صدمہ آ رہا ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے، تو بندے کا کام یہ ہے کہ وہ پھر جا کر اسی سے لپٹے جس نے وہ تکلیف دی ہے۔ اس لیے کہ بندے کو اس بات کا اعتقاد ہونا چاہیے کہ اگر یہ مار رہا ہے، جیسے بچے کو ہوتا ہے کہ مار رہی ہے تو میرے ہی اور کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس، اسی طریقے سے بندے کو اپنے اللہ کے ساتھ یہی تعلق ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو تکلیف آئی ہے اس کو دور کرنے والا بھی وہی ہے جس نے وہ تکلیف مجھے بھیجی ہے۔ لا ملجا ولا منجا الا الیک۔ لہذا فرماتے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے تھے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو کہو لا الہ الا اللہ۔ کیا معنی؟ کہ یہ تکلیف سوائے اللہ کے کسی اور کی طرف سے نہیں آئی، اس معنی میں سوچ کر کہو۔ پھر کہو لا الہ الا اللہ، کہو کہ یہ تکلیف اگر جائے گی تو بھی اسی اللہ کی طرف سے جائے گی، وہی دور کرے گا، کوئی اور دور کرنے والا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو فرماتے ہیں اس کے دو معنی ہیں لا الہ الا اللہ، اور دو معنی کے اندر اس کو استعمال کرنا چاہیے ایسے موقع پر جب کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی رنج پہنچے، یہ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب تم انہی سے لپٹ پڑے، جیسے ماں ہی سے لپٹ پڑا بچہ، پٹائی کرتے کرتے جب ماں سے لپٹ پڑے گا، آخر ماں تک کا جوش آئے گا کہ یہ تو مجھ سے ہی لپٹ رہا ہے، لہذا اس کو پھر پیار بھی کرے گی، اس کے دکھ کو دور بھی کرے گی۔ تو اللہ جل جلالہ ماں سے کہیں زیادہ بندے کے اوپر شفیق اور مہربان ہے۔ تو جب بندہ انہی کی طرف رجوع کرے گا تو ممکن نہیں ہے کہ وہ رحمت کا معاملہ نہ فرمائے۔ تو یہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کہا کہ لا الہ الا انت، تو اس میں بھی دونوں معنی پنہاں ہیں۔ یعنی اور کوئی ہوتا نا تو کیا کرتا؟ یا اللہ مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اب مجھے اس سے نکال دے، ہے نا؟ یہی کہتا نا، دعا کرتا کہ یا اللہ اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، نکال دے۔ لیکن وہ پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ دعا مانگنے کے بجائے کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں، اور پھر آپ کے سوا کوئی اس صورتحال سے نکالنے والا بھی نہیں۔ لا الہ انت۔ پھر کیا کہا؟ سبحانک، سبحان اللہ، سبحانک، آپ کے ذات، لفظی معنی تو اس کے یہ ہوتے ہیں، اردو بیچاری
تنگ زبان، وہ کہاں ترجمہ کرے عربی کے اور روحانی اور مقدس الفاظ کا کیا ترجمہ کرے، لیکن ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، میں آپ کی تسبیح کرتا ہوں، یعنی آپ کے بارے میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ آپ کے ذات بے عیب ہے، آپ کے ذات میں کوئی عیب نہیں، سبحانک۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ جو آپ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں بھیجا اور اس گھٹن میں مبتلا فرمایا اور اس یہ تکلیف پہنچائی، یہ آپ کے کسی عیب کی وجہ سے نہیں کہ آپ کو مجھ سے دشمنی ہو، یا آپ جو ہے میرا برا چاہتے ہو، میری بدخواہی کرتے ہوں، یہ آپ کے کسی عیب، آپ کی ذات تو بے عیب ہے، لہذا جو کچھ آپ نے کیا وہ عین مبنی بر انصاف تھا، وہ در حقیقت اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، اس میں کوئی جھول نہیں تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، جو کچھ کیا وہ آپ نے برحق کیا، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور پھر اس آگے کہہ دیا آپ تو کیا کرتے، آپ تو کوئی بدخواہی کیا کرتے، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ بدخواہی کریں، میری دشمنی کریں، انی کنت من الظالمین، حقیقت میں تو میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا، حقیقت میں تو مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے ہی زیادتی ہوئی ہے، اور اس زیادتی کا نتیجہ میں یہ بھگت رہا ہوں، تو میں آپ کے اس فعل پر راضی بھی ہوں کہ آپ نے درست کیا، جو کچھ کیا برحق کیا، کرنے والے آپ ہی ہیں، اور کوئی آپ کی طرف اس میں شکوہ اور گلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کی ذات بے عیب ہے۔ ہاں در حقیقت خرابی میری ہی تھی، غلطی میری ہی تھی، لہذا کوئی شکوہ نہیں، لیکن پھر لا الہ الا انت، آپ ہی نے کیا اور آپ ہی اس کو دور کریں گے، لا الہ الا انت۔ تو یہ جملہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو بعض حضرات نے اس میں اعظم قرار دیا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اس میں اعظم ہے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ جب بھی انسان کو کوئی مشکل پیش آئے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی صدمہ آئے، تو بندے کو یہ پڑھتے رہنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور سمجھ کے پڑھے گا نا، بے سمجھے سے ہی پڑھ لیتے ہیں بعض اوقات ہم لوگ، لیکن سمجھ کے پڑھو ان باتوں کو جو میں عرض کر رہا ہوں، کہ کرنے والا بھی وہی، بچانے والا بھی وہی، غلطی اس کی کوئی نہیں، غلطی میری ہے، یہ کہہ دو تو کیا ہوگا؟ باری تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور تمہیں اس تکلیف سے نکالے گی۔ اسی لیے بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ ایسے موقع پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی بہت کثرت کی جاتی ہے۔